اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بالخصوص ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم و نصیحت کو بدل دیا، یعنی الذین ظلموا، تو اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے یہ کام کیا تھا، اور یا اس لیے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ بنی اسرائیل سب کے سب ظالم ہیں اور ان سب نے یہ فعل کا ارتکاب کیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یہاں پر الرجز کے معنی عذاب اور فسق کے معنی حکم کی مخالفت اور دائرہ حق سے نکل جانا، اور یہ دونوں صفات بنی اسرائیل کی منجملہ صفات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحرا کی تفش میں بنی اسرائیل کے لیے سائے کا انتظام کیا اور چٹیل میدان میں ان کے طعام کا بندوبست کیا، اسی طرح ان کے پینے کے لیے پانی کا بھی ایک خاص بندوبست کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام دوسرے معجزات کی طرح معجزانہ انداز میں کیا۔ اس واقعے کو بھی قرآن کریم یہاں بطور احسان بیان کرتا ہے اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ اس احسان اور انعام کا یہ جواب ان لوگوں نے کس شکل میں دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی تمام قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب فرمایا اور انہوں نے یہ درخواست اپنے رب سے کی اور اس نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک متعین پتھر کو اپنے عصا سے ماریں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ 12 چشمے بنی اسرائیل کی 12 قبائل کی تعداد کے مطابق تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پونتوں کے بعد یہ لوگ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے اسباط کے نام سے مشہور ہیں، جن کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے سربراہ تھے اور قبائلی نظام کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، اور قبائلی نظام میں قبیلے کی نسبت اکثر اوقات موروث اعلیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے جان لی کہ کون سی جگہ ہے اس کے پانی لینے کی، یعنی وہ چشمہ 12 چشموں سے ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ اس وقت انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ وہ خشک صحرا کی پتھریلی زمین میں تھے اور آسمان اوپر سے آگ کے شعلے برسا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھروں سے پانی نکالا، آسمان سے منسلوا اور شہد پرندوں کا انتظام فرمایا، لیکن ان کی فاسد اور گری ہوئی ذہنیت اور گری ہوئی فطرت و عادات نے انہیں اس بلند مقام تک پہنچنے نہ دیا جس کے لیے انہیں مصر سے نکالا گیا تھا، اور اس بیاب و گیاج صحرا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جس ذلت و خواری سے اس لیے نکالا کہ ارض مقدس دوبارہ ان کے اقتدار میں آ جائے اور وہ اس ذلت اور خواری کی زندگی سے باہر نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ حریت و آزادی اور عزت و آبرو کے حصول کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو امانت کبریٰ اور ان کے حوالے کی جا رہی تھی اس کا کسی قدر شکرانہ بھی لینا مقصود تھا، لیکن بنی اسرائیل تو ایسے لوگ تھے جو اس کی کوئی قیمت ادا نہ کرنا چاہتے تھے، نہ وہ تکلیف اور آزمائشوں کا سامنا کر سکتے تھے، اس لیے وہ اس مقام رفیع کا کوئی شکرانہ نہ دینے کے لیے تیار تھے، نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مصر میں وہ جس طرح ہی پرکیف اور پرآسائش زندگی بسر کر رہے تھے اسے چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وہ اس بلند مرتبے کے لیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ترک نہ کر سکتے تھے، اور کس طرح بھی وہ آمادہ نہ تھے کہ عزت و شرف اور حریت و آزادی کے حصول کے لیے وہ اپنی زندگی کو کس قدر نئے سانچے میں ڈال لیں۔ وہ تو وہی کھانے چاہتے تھے جن کے لیے وہ مصر میں عادی تھے، ساگ، ترکاری، گھیو، لہسن۔ یہاں مدینہ میں قرآن کریم انہیں ان کی پارسائی کے ان طویل و عریض دعاؤں کے جواب میں یہ کہتا ہے، ذرا اپنی تاریخ کے اوراق تو الٹیں اور دیکھیں انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔